بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یوتھیوں کو بڑا جھٹکا ملا ہے، صنم جاوید کے خلاف ایک بڑا فیصلہ آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان پھر نااہل قرار پائے ہیں اور یہ خبر سن کے شیخ رشید بڑی خوشی منا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب بشرا بی بی ان کو سیاسی وکیل لے ڈوبے ہیں۔ اچھا، یہ تحریک انصاف کا المیہ ہے کہ ان کو جتنے بھی وکیل ملے ہیں وہ تمام کے تمام وکیل قانونی بات کرنے کی بجائے سیاسی تقاریر اور سیاست کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان کی اسی عادت کی وجہ سے تحریک انصاف کو ہر جو قانونی فورم ہے وہاں سے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں دیکھ لیں، ہائی کورٹ میں دیکھ لیں، الیکشن کمیشن میں دیکھ لیں، کسی بھی جگہ پہ جو بھی کیسز ہیں وہاں پہ اگر تحریک انصاف کے خلاف جو فیصلے آ رہے ہیں اس میں بنیادی وجہ ان کے اپنی وکلا کی ٹیم ہے، جو ان کا کام ہے وہ نہیں کر رہے، وہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب وہ بھی وکیل ہیں تو عدالتوں میں پیش ہوں، ان کو اب پاپولیرٹی کا جو ہے وہ جنون ان پہ سوار ہو چکا ہے، اور وہ خود کو عمران خان سے زیادہ ایک مقبول لیڈر خیال کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ عمران خان نے بھی وہی کیا ہے جو اس سے پہلے دیگر لوگوں کے ساتھ عمران خان نے کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بشرا بی بی کے کیس کے حوالے سے، کیونکہ بشرا بی بی کا عدت میں نکاح کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت سب سے ایک جو ہاٹ ایشو ہے وہ بن چکا ہے، کیونکہ بشرا بی بی نے اس کیس کو رکوانے کے لیے بڑی تگ و دو کی، لیکن ساری خیر ناکام ہوئی۔ اب تو فرد جرم عائد کیا جا چکا ہے نا، اور حالانکہ فرد جرم عائد جو ہوئی اس کو رکوانے کے لیے بشرا بی بی نے ایک بڑا غیر قانونی قسم کا ایک جو ہے وہ کام کیا کہ انہوں نے عدالت سے مفروری اختیار کی۔ جب آپ عدالت پیش ہو چکے ہیں، عدالت میں آ چکے ہیں، آپ نے کاغذ پہ ایک حاضری لگوائی کہ جی میں ہوں یہاں پہ، اور پھر آپ نے جو کیس ہے اس کے شروع ہونے سے چند لمحے پہلے آپ نکل گئیں، اور یہ ایک طرح سے مفروری تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جج حکم دیتے اور آپ کو گرفتار کر کے لایا جاتا۔ اب وکیل کہہ رہے تھے بیمار ہیں، تو جس ہاسپٹل میں ہوتی وہ لائی جا سکتی تھی، مطلب تھی تو وہ پنڈی یا اسلام آباد کی رینج میں نا، تو ان کو گرفتار کر کے لایا جا سکتا تھا۔ تو اگر بشرا بی بی کو گرفتار کر کے لایا جاتا تو پھر یہ ایک اور جو ہے وہ بےعزتی ہوتی، لیکن خیر جج صاحب نے اپنا غصہ عمران خان پہ نکال لیا، وکیل پہ نکال لیا، لیکن فرد جرم عائد کر دی۔ اور دوسری طرف یہی عدت میں نکاح کا جو معاملہ ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تھا، تو آج یہاں بھی بشرا بی بی کو ان کے جو سیاسی وکیل ہیں، وہ شعیب شاہین ہو، وہ کوئی اور مطلب یہ کون ہو، وہ لطیف کھوسہ صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، یہ سارے کے سارے جو ہے نا تیاری نہیں کرتے، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ بس عدالت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ سیاسی باتیں کرنی ہیں، جذباتی قسم کی باتیں کرنی ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ عدالت کے سامنے کیس پیش نہیں کر رہے ہوتے، یہ اپنا کیس قوم یوتھ کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ان الفاظ کو یوز کر کے ٹرولنگ کرنی ہوتی ہے۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی کیس کیا ہے، اس پہ قانونی تقاضے کیا ہیں، آپ نے کیسے اپنے جو موکل ہے اس کو بچانا ہے۔ وہ نہ تو قوم یوتھ کو اس سے کوئی سروکار ہے، نہ ان کے وکلا کو سروکار ہے۔ تو لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو کیس ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو بھیج دیا گیا ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، جی وہ اس پہ ظاہر ہے پہلے اسی طرح کے جو کیس ہے اس کی سماعت کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے وکلا کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ بھائی ایک ہی کیس کی دو مختلف درخواستیں آپ نے دائر کر رکھی ہیں، ایک درخواست جو ہے وہ ایک جج کے پاس ہے، دوسری درخواست دوسرے جج کے پاس ہے۔ تو لہٰذا آج جو اپنا استغاثہ کے وکیل ہیں رضوان عباسی صاحب، انہوں نے سنگل بینچ کے سامنے یہ استدعا رکھی، انہوں نے کہا کہ سر اسی کیس کی ایک درخواست جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس ہے، تو لہٰذا اس کو بھی ادھر بھیج دیں۔ حالانکہ بشرا بی بی کے وکیل شعیب شاہین صاحب انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو کیس ختم ہو چکا، ہم نے تو وہ کیس جو ہے وہ واپس لے لیا تھا، وہ جو درخواست گزار تھے پہلے حنیف صاحب، قاری حنیف، تو وہ تو ختم ہو گیا۔ تو بھئی اس نے اپنا کیس واپس لیا تھا، اس عدالت میں تو آپ کی درخواست تھی وہ آپ نے واپس لینی تھی، آپ نے واپس نہیں لی، تو لہٰذا سر وہ کیس چلا گیا چیف جسٹس صاحب کے پاس۔ اب چیف جسٹس عامر فاروق اس پہ سماعت کرتے ہیں یا کہ کوئی اور بینچ سماعت کرتا ہے، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، لیکن یہ جو ان کا
شوق ہے نا خطابت کا، یہ جو ان کے وکلا کا شوق ہے نا سیاست کرنے کا، یہ تحریک انصاف کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہا ہے۔ مجھ پہ یا ایسے میرے جیسے دیگر جرنلسٹ جو کہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو قانون کی بات کرتے ہیں، جو آئین کی بات کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ نے یہاں پہ یہ وائلیشن کیا تو اس وجہ سے آپ کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے، ان کو تو یہ کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے ہمارے خلاف جو ہے وہ ایک ذہن بنایا ہوا ہے اس لیے ہمارے خلاف ویڈیو کر رہے ہو۔ بھائی ہم آپ کے خلاف ویڈیو نہیں کر رہے، ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں، اور بھائی آپ نے یہ غلطی کر رہے ہیں، اب آپ نہ سمجھیں تو آپ کی مرضی ہے۔ لیکن بشرا بی بی کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے اپنے وکیل جو ہیں وہ ان کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، جیسے کہ عمران خان کے لیے انٹرا پارٹی لے لیں، عمران خان کی نااہلی لے لیں، بلے کا نشان لے لیں، لیول پلینگ فیلڈ کا کیس لے لیں، کسی ایک میں بھی قانونی تیاری نہیں کی۔ بلے کا وہ جو انٹرا پارٹی اپیل تھی سپریم کورٹ میں، اس میں صرف ایک وکیل ہیں علی ظفر صاحب کہ انہوں نے جو کیس پیش کیا تھا وہ لگ رہا تھا تیاری کر کے آئے، ورنہ حامد خان صاحب بھی تیاری کر کے نہیں آئے تھے، اور اس سے پہلے لطیف کھوسہ صاحب بھی تیاری کر کے نہیں آئے تھے۔ تمام کیسز میں ہم نے یہی دیکھا یہ سیاست کرتے ہیں، وکالت وکولت کوئی نہیں یہ کرن دے۔ اور شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ بھی تو یہی مسئلہ ہے نا، ان کو پھر انہوں نے لگا دیا کہ چلیں جی آپ ذرا جلسے ولسے کریں، تو وہ جلسے کر رہے تھے، کنونشن کر رہے تھے۔ اب ان جلسوں اور کنونشن میں شیر افضل مروت کو یہ لگا کہ بھائی میں تو عمران خان سے زیادہ پاپولر ہو گیا ہوں، اور یہ کسی صورت بھی عمران خان کو قبول نہیں ہے کہ بھائی کوئی بندہ تحریک انصاف کا جو ہے وہ عمران خان سے زیادہ مقبول ہو، یا وہ کارکنوں میں اس کی مقبولیت ایک انفرادی طور پہ اس کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھے۔ تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ شیر افضل مروت کے خلاف پہلے ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا جس میں کہا کہ جی بیرسٹر گوہر صاحب جو بات کریں گے وہی پارٹی کا بیانیہ ہوگا، مطلب یہ کہ جی مروت یا کوئی اور بندہ گل کرے تو وہ نہیں مننی۔ اور اب رؤف حسن صاحب نے یہ بات کی، دیگر لوگوں نے یہ بات کی، تو یہی شیر افضل مروت صاحب نے اپنا جو سندھ کا دورہ تھا اس کو چھوڑا اور واپس آ گئے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ میں واپس جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ آج کل عمران خان سے میڈیا والے لوگ مل رہے ہیں، اوپن ٹرائل ہو رہا ہے اڈیالہ جیل میں، تو عمران خان صاحب کی طرف سے ایک بیان آ جائے گا اور دوبارہ یہ اسی ڈگر پہ چل پڑیں گے۔ لیکن عمران خان نے اس پہ بجلیاں گرا دی ہیں، اس کو جھٹکا دے دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ شیر افضل مروت کا ایشو یہ ہے کہ وہ جناب جانا اس نے مشرق ہوتا ہے چلا مغرب کو جاتا ہے، مطلب کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس کے بعد وضاحتیں دینی پڑ جاتی ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ بیرسٹر گوہر ہی جو بات کریں گے وہی بات ہوگی۔ عمران خان نے شیر افضل مروت کی بھی چھٹی کروا دی ہے، اور اب دیکھیں کون ہے جو ان کے لیے جو ہے وہ ریلیاں شیلیاں کرے گا اور جلسے جلوس کرے گا۔ باقی مروت صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ اسی طرح یہ مزاج ہے تحریک انصاف کا اور عمران خان کا۔ عمران خان نے اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے بھی عمران خان کے لیے ذرا کہا ہے نا کہ جی میں عمران خان سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں نے اس کے لیے یہ قربانی دی، تو وہ عمران خان پھر اس بندے کو ذبح کر دیتے ہیں۔ اچھا ذبح سے مراد یار وہ ذبح نہ لیجئے گا، یہ سیاسی طور پہ بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کے لیے جو دوسری افسوسناک خبر ہے وہ ہے عمران خان کی نااہلی۔ عمران خان تو خیر پہلے ہی نااہل تھا، لیکن یہ پتہ نہیں مانتے کیوں نہیں ہیں۔ بھئی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کے کیس کے بعد 5 سال کی نااہلی کا فیصلہ موجود ہے، بار بار عدالتوں میں جاتے ہیں، بار بار عدالتیں ٹھپا لگاتی ہیں۔ آپ کو الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا، پھر پشاور نے کہہ دیا، پھر کسی اور، اب لاہور ہائی کورٹ نے بھی ٹھپا لگا دیا کہ ہاں بھئی یہ نااہل عمران خان ہے، یہ اہل نہیں ہے، یہ سیاست کرنے کے اہل نہیں ہے۔ عمران خان کی یہ جو ریٹرننگ افسر نے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے، اس کے خلاف ایپلیٹ ٹریبیونل نے بھی ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کیے، یعنی کہ RO کا فیصلہ درست قرار دیا۔ پھر یہ چلے گئے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بھی عمران خان کی نااہلی پر مہر لگا دی اور کہا ہے کہ عمران خان کے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے لاہور اور میاں والی سے وہ درست فیصلہ تھا۔ عمران خان جو ہے وہ NA 122 اور NA 89 سے الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ ایک طرف یہ نااہلی کا فیصلہ اور دوسری طرف جناب شیخ رشید کی خوشیاں ہیں۔ شیخ رشید جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بڑے اس وقت چھلانگیں لگا رہے ہوں گے، بھی لگانی چاہیے نا۔ شیخ رشید جو پچھلے چند ماہ سے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں میں نے آپ کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، میں نے چلہ کاٹا ہے، میں نے
غاروں میں چلا کاٹا ہے، میں نے جیلوں میں چلا کاٹا ہے، میں نے عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، میں نے پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، مجھے اگر کسی نے کہا بھی ہے تو میں نے کسی کی بیوی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ آپ مجھے انتخابی میدان میں ذرا سہولت دے دیں، تحریک انصاف اپنا امیدوار نہ دے۔ حالانکہ اس خاکسار نے یہ خبر بہت پہلے دے دی تھی کہ شیخ صاحب اپنی تیاری کرو۔ میں نے بتا دیا تھا آپ کو پہلے ہی کہ عمران خان اور یہ جو مشاورت چل رہی تھی نا ٹکٹوں کے معاملے پہ اڈیالہ جیل میں، تو اس میں یہ بات ایک پرنسپل ڈیسیژن کیا جا چکا ہے کہ جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی ہیں یا پروگرام کیے ہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا۔ اور میں نے اس میں یہ باقاعدہ اسپیسیفکلی شیخ رشید صاحب کا نام لے کے بتایا تھا کہ شیخ رشید کو کسی صورت سپورٹ نہیں کریں گے، نہ ٹکٹ ملے گا، نہ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اور تحریک انصاف اپنا امیدوار دے گی۔ تحریک صاحب نے اپنا امیدوار دے دیا، تو شیخ صاحب کے خلاف جب امیدوار ہے، آپ نے دیکھا نہیں شیخ صاحب کی پھر وہ اپنا وہ جو محلے کی ماسیوں والے تانے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے تو آپ کے لیے یہ کیا تھا، آپ نے مجھ پہ یہ ظلم کر دیا۔ تو خیر اب شیخ رشید خوش ہے۔ خوش یہ ہے کہ شیخ رشید کیونکہ حمزہ کیمپ حملہ کیس میں گرفتار ہیں، ان کو انسداد دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پہ اڈیالہ جیل بھیج دیا ہے، اور شیخ رشید کی جان ہے سگار میں۔ عدالت نے ان کو جو انہوں نے روٹین کے لیے ان کو کچھ کپڑے وغیرہ چاہیے تھے، سوٹ چاہیے تھے، وہ بھی دیے، باقی سامان بھی دیا، تو خصوصی طور پہ جناب سگار کا ڈبہ بھی کیا کہ جاؤ شیخ صاحب موجاں کرو۔ شیخ صاحب کو سگار دے دیا۔ اب شیخ رشید جیل میں بیٹھ کے موج مستی کرے گا، سگار پیے گا، اس کو پتہ ہی یار کتنے کے ووٹ اس کو مل جانے ہیں۔ مطلب اگر شیخ رشید کو گیٹ نمبر 4 والوں کی حمایت نہیں ملے گی، اگر شیخ رشید کو تحریک انصاف سے مدد نہیں ملے گی، اگر شیخ رشید کو کسی اور پولیٹیکل فورسز کی طرف سے تعاون نہیں ملے گا، تو پھر اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ وہی 4-5 ہزار ووٹ ملنے نے بڑی مشکل ہے کہ ضمانت بچ جائے، ورنہ مجھے لگ رہا ہے ضمانت ضبط ہو جائے۔ اب وہ جیل میں بیٹھ کے جو ہے وہ وہاں پہ سگار وگار پیے گا، اور وہیں پہ اپنے قریب کسی سیل میں عمران خان، شاہ محمود قریشی اور پرویز لائی کو جو ہے وہ یاد کر کے اونچی اونچی آوازیں لگا رہے ہوگا کہ ویکھیا پھر ساڈے نال پنگا لے آئے تھے۔ تو شیخ رشید تو خوشیاں منا رہے ہیں کہ یہ نااہل ہو گیا اور مجھے سگار مل گیا۔ اور اس کے علاوہ سر جو یوتھیوں کو دوسرا بڑا جھٹکا ہے وہ ہے صنم جاوید کے حوالے سے۔ صنم جاوید وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے تحریک انصاف میں ایک اپنی پہچان بنائی ہے۔ ان کی جو سیاسی سوچ ہے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے سیاسی ایکٹ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اسپیشلی انہوں نے 9 مئی کو جو کچھ کیا اس کو تو کسی صورت بھی آپ اس کی سپورٹ نہیں کر سکتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اقدام انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف کیا، انہوں نے فوج کے خلاف بغاوت کی سازش کی اور اس کی اعلی کار بنی، انہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا اور اپنے ملک کی املاک کو نقصان پہنچایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ صنم جاوید نے اپنی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا کہتے ہیں نا سیلف پروجیکشن، انہوں نے خود کو ثابت بھی کیا ہے کہ سر انہوں نے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آئیں یا جیسے بھی آئیں، انہوں نے اپنا باتیں کر کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف لوگوں کو اٹریکٹ کیا، اپنا نام پیدا کیا ہے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن صنم جاوید نے 9 مئی کے بعد مسلسل جیل کی صحبتیں برداشت کی ہیں، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ انتخابی میدان میں ہوں اور تحریک انصاف ان کو ٹکٹ دے۔ خیر تحریک انصاف ان کو ٹکٹ دینے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہے کہ تحریک انصاف اپنے ہی وہ بنائے ہوئے جال میں پھنس چکی، اور عمران خان نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے تھے۔ وہ اس لیے نہیں کروائے تھے کہ اگر میں نے انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیا تو کسی اور کو چیئرمین بنانا پڑ جائے گا، تو عمران خان اس چکر میں معاملے کو لینتھی کرتے گئے۔ لیکن بندہ انہوں نے سمجھاوے تھے کیویں، او بھائی نہیں آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں گے تو آپ کو جب عام انتخابات میں جانا پڑے گا تو پھر آپ کی پارٹی کی رجسٹریشن جو ہے وہ بھی کوسچن مارک ہو جائے گی، آپ کا انتخابی نہیں۔ بتا رہے تھے، ہم بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے، ان کو سمجھ نہیں آیا، تو وہ تو خیر اڑ گیا نا، اب تو سارے کے سارے آزاد ہو گئے۔ لیکن صنم جاوید انہوں نے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، پہلے ریٹرننگ افسر نے ان کو مسترد کیا، پھر اس کے بعد اپیلیٹ ٹربیونل نے مسترد کیا۔ اب ان کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جو ہے وہ بڑا فیصلہ جاری کیا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق
صنم جاوید کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح پرویز الہی صاحب کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ بھی مسترد ہو چکے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ حماد اظہر صاحب جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو چکے ہیں۔ اب جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے اب تک مراد سعید صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ محفوظ ہے، لیکن ان کے بھی اس سے پہلے جو 2 فورمز ہیں یعنی کہ ریٹرننگ افسر اور اپیلیٹ ٹربیونل انہوں نے مسترد کیے ہیں۔ اب پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ جو ہے وہ اس میں فیصلہ محفوظ ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مراد سعید کے بھی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد ہو جائیں گے اور ان لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اور جو ویسے لڑ رہے ہیں حقیقت حیثیت ان کی بھی کوئی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں نا وہ بیچارے بس کھانا پوری کر رہے ہیں، مطلب وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی اس طرح کی پوزیشن میں ہوں گے کہ ان کو کوئی نمایاں ووٹ مل سکیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو پلان سی ہے نا سر، وہ پلان سی کسی کو جتوانے والا نہیں ہے۔ عمران خان جو ہے وہ اپنے شخصیت سے پیار کرنے والا شخص ہے۔ اگر عمران خان اس الیکشن میں نہیں ہے نا تو میری بات لکھ لو، کسی کے لیے عمران خان اس الیکشن کو جو ہے وہ بنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں اس کا پلان اے پلان بی سارے کا سارا وہ جو ہے نا وہ تو ختم ہو چکا، تباہ ہو چکا، اور ویسے وہ پلان تھا بھی کوئی نہیں یار۔ اگر عمران خان کا پلان ہوتا نا تو عمران خان بہت پہلے انٹرا پارٹی الیکشن کروا چکا ہوتا، عمران خان کروا چکا ہوتا، اس کو پتا تھا کہ یہ بلے کا نشان جو ہے یہ تباہ ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ سارا کچھ جو ہے نا عمران خان جب اس کو پتا تھا میں نااہل ہونے جا رہا ہوں تو اگر میں سیاست میں نہیں ہوں تو پھر میرے نام پہ یہ کیوں؟ تو سر عمران خان جس بندے کا نام ہے نا وہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا، وہ کسی کو 1 روپے کا فائدہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ صرف خود ہی کھاتا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو دیکھ لیں یہ جو اس کے خلاف توشہ خانہ میں سے دیکھیں توشہ کی گڑیاں شڑیاں یہ وہ، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ وہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ میں آپ ساری چیزیں کھول کے بتاؤں گا، پتہ چلے گا ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک اتنا ہی۔ آپ دوستوں نے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔